کہ جب بات ختم ہو جائے تو اسے ذہن میں بار بار نہ چبایا کریں، آپ کھینچتے ہی رہتے ہیں اس کو، بدزنی کے گھوڑے پر سوار نہ ہوا کریں۔ یہ آپ دوسرے کی منفیت کو اپنی زندگی میں لا رہے ہوتے ہیں بدزن ہو کر۔ 2-3 سانسیں، ایک ہلکی سی دعا، ایک مختصر سا استغفار، اور بس چھوڑ دو، جانے دو۔ صاحبو، یہ جو کانشیسنس ہوتی ہے نا، یہ جو شعور ہوتا ہے، یہ پانی کی طرح ہے، بہتا رہے گا تو صاف رہے گا، رکے گا تو گدلا ہو جائے گا۔ تو جب آپ اپنے شعور کو اس نیگیٹیوٹی کے اوپر روک دیتے ہیں نا، تو تب یہ گدلا ہونے لگتا ہے، پھر نیگیٹیوٹی آپ کے اندر داخل ہونے کے راستے بنانے لگتی ہے۔ تو بار بار اپنے باطن کو تازہ رکھیں۔ جی، یہ طریقہ بھاگنے کا نہیں ہے۔ کوئی تمہاری حدیں توڑ رہا ہو تو نرمی کے ساتھ واضح لفظوں میں حدود بتاؤ۔ حق ادا کرنا، انصاف پر کھڑا ہونا، عمل کرنا، سب لازم ہے۔ فرق صرف ہے مبتدا کا۔ رد عمل خوف اور انا سے، یا جواب حکمت اور وقار سے ہو۔ تو جب اندر کی فریکوینسی بلند ہو گئی تو تمہارا نہیں بھی شفا دے گا اور تمہارا ہاں بھی شفا دے گا۔ تمہاری موجودگی، تمہاری پریزنس جو ہے وہ دوسروں کو اسی فریکوینسی کے اندر لے آئے گی۔ آپ کی موجودگی کا ارتعاش بڑھ جائے گا، اور وہ زور سے، فورس سے، جبر سے، گلا پھاڑنے سے، مکے لہرانے سے، دلیل کی طاقت سے، مناظروں سے، کسی کو ہرانے سے نہیں ارتعاش بڑھتا، اندر کے نور سے بڑھتا ہے۔ اس نور علی نور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے میں بڑھتا ہے۔ جی، اللہ نور السماوات والارض کے ساتھ جڑنے میں بڑھتا ہے۔ شرط تاریکی ہے۔ تاریکی سے کون لڑتا ہے بھائی؟ اور تاریکی سے کیسے لڑا جاتا ہے؟ اسے کو گھونسے مارے جاتے ہیں، تھپڑ مارے جاتے ہیں، لاتیں برساتے ہیں آپس پر؟ ہرگز ایسا نہیں۔ تاریکی سے لڑنا تو چراغ جلانا ہے، اور وہ چراغ آپ کے اندر ہے، اس کو جلانا ہوتا ہے۔ آپ تاریکی سے لڑنے لگ جاتے ہیں، ظلمات سے لڑنے جاتے ہیں، علم کا اپنے اندر نور نہیں جگاتے۔ وہ جاگ جائے تو کون سے ظلمات؟ لہذا مشکل لوگ ہوتے ہیں کچھ، جن کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مشکل لوگ آپ کے دشمن تھوڑی ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ریاضت ہے، یہ آپ کی ریاضت ہے۔ جتنا دباؤ آپ کے اوپر آئے اتنا گہرا سانس لیں، جتنی تلخی ہو اتنا نرم جواب دیں، جتنی بدگمانی ہو اتنی صفائی نیت۔ یہ کھیل جیتنے کا نہیں ہے، یہ کھیل خیر کے ساتھ جڑے رہنے کا ہے۔ آپ خیر کے ساتھ جڑے رہیں بس، اور جب تم خیر کے ساتھ جڑے رہتے ہو تو پھر ایک عالم حیرت ہے، پھر حیرتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ منفی لوگ جو ہے وہ تمہیں دکھتے ہی کم ہیں، منفی لوگ تمہیں ملتے ہی کم ہیں، مگر جو سچے دل ہیں وہ تمہیں جلد پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ تمہاری ایک میٹا فزیکل ایسپیکٹ ہے، یہ ایک میٹا فزیکل منریٹ ہے، ایک غیر مرئی مینار بنتے چلے جاتے ہو، ایک راستہ دکھانے والے، ایک سکون بانٹنے والے۔ اور یہ سب کچھ اخلاص مانگتا ہے۔ آپ اپنے آپ سے کتنا سنسیئر ہیں، کتنا اخلاص ہے۔ یہ ہنر جو ہے نا،
اس کا مقصد کسی کو ہرانا نہیں ہے، کسی پر برتری حاصل کرنا نہیں ہے، کسی پر کنٹرول حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہ کوئی شطرنج کے داؤ پیج نہیں ہے کہ انا آپ کی اس سے مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ بس جڑ جانا ہے، یہ اس فریکوینسی کے اوپر چلے جانا ہے جی، جہاں پر نیت سادہ ہے جی، سادہ نیت میں ہے خیر کا شفاف راستہ جو ہے وہ آپ بننا چاہتے ہیں، تو پھر دیکھیے انما الاعمال بالنیات ہے، جب نیت کے اندر وہ خلوص آ جاتا ہے، اور وہ خلوص تب آتا ہے جب آپ ربط کے اندر ہوں، اس نور کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں جی، اسی نیت کے مطابق پھر آگے مواقع بھی بننے لگتے ہیں، اور پھر وہی نیت وہ میریکلز دکھاتی ہے، پھر آپ کی فریکوینسی پر سب اچھا آنے لگ جاتا ہے، اس فریکوینسی پر جس پر آپ خود کو ٹیون کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں اس ڈیوائن فریکوینسی پر اپنے دلوں کو، اس پازیٹیو فریکوینسی پر اپنے دلوں کو جو ہے وہ ٹیون کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، موقع عطا فرمائے جی۔ گھر میں کسی کا موڈ خراب ہو تو آپ نے اس کے غصے کو اپنے اندر سمیٹ کر اپنے اندر پڑے ہوئے کسی پوشیدہ غصے کو نہیں جگانا ہے، آپ نے اپنے اندر یا صبور ہو اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ کبھی آپ نے سوشل میڈیا پر کوئی زہریلا سا تبصرہ پڑھ لیا ہے جی دل میں، تو آپ نے وہاں پر کیا آپ جو ہے وہ لگ رہے ہیں، آپ نے یا ستار کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہر بات کا جواب نہیں دیا کرتے، ہر بات کا جواب مانگا بھی نہیں کرتے، جواب اس وقت ہو جب دل میں نرمی لوٹ آئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کریم ہمیں یا لطیف کے ساتھ جڑنے کا موقع دے کہ ہمارے دل نرم ہوں، نرم دلوں کے اندر خدا بستا ہے، نرم گفتاروں کی بات آگے پہنچتی ہے، اثر کرتی ہے۔ یہ چیختی چلاتی اور دوسروں کو نیچا دکھاتے ہوئے تقریریں، یہ کوئی مدت نہیں رکھتی، ان کا بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، یقین مانیے یہ دلوں کے اندر نہیں اترتی، یہ دماغوں کو انتشار کے اندر لے جاتی ہیں، بے چینی کے اندر لے جاتی ہیں۔ یہ فریکوینسی ہی بڑی غلط ہے، نیگیٹو ہے جی۔ یاد رکھیے کہ آپ کی جو اصل ہے، اصل تو آپ کی وہ روح ہے نا، جو حیات کا جوہر ہے، ایسنس آف لائف ہے، وہ میٹا فزیکل ہے، وہ فزیکل نہیں ہے۔ آپ کی روح وہ اتنی میٹا فزیکل ہے کہ اس کو متعلق آپ جانتے ہی بہت کم ہے۔ تو اپنی اس غیر مرئیت کو پہچانیے، اپنی اس غیر مرئیت کے ساتھ جڑ کیوں نہیں رہے؟ جڑیں گے تب جی، اور جب جڑیں گے تو وہی روحانیت ہے، وہی روحانی سفر ہے۔ اور یہ جو طریقت کے سلسلے ہیں، تصوف کی راہیں ہیں، یہ آپ کو جو آپ اس فزیکل ریالم آف ریالٹی کے اندر اتنا کھب چکے ہیں، یہاں سے آپ کو نکالتی ہے، اور وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یار تمہاری جو میٹا فزیکل ایک ریالٹی ہے اس کے ساتھ جڑو۔ جب تک تم اپنی اس غیر مرئیت کے ساتھ نہیں جڑتے ہو، یہ جو سب کچھ مرئی نظر آ رہا ہے یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ تمہارے لیے کوئی نشو و نما کا باعث نہیں بنتا، یہ زہر ہے جو تمہیں خراب کرتا ہے۔ تو اس راہ میں چھوٹی چھوٹی عادتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے پھل دیتی ہیں۔ کبھی خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیے، جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان اس بات پر خوش ہے کہ جو جن باتوں کو تم حقیر جانتے ہو ان باتوں میں شیطان کی پیروی کرو گے۔ تو ہم جن چیزوں کو حقیر جانتے ہیں نا کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جی، عام سی چیزیں ہیں، ان کو درست کرنا ہی بڑے بڑے پھل دیتا ہے حضور۔ کم بولنا جی،
جب دل بھرا ہوا ہو نا کسی بھی بات پر تو خاموش ہو جائیں، کم بولیں، بھرے ہوئے دل کے ساتھ بہت کچھ نہ کہیں، کم بولیں۔ جب درد بہت ہو تو تب بھی کم بولیں، جب غصہ بہت ہو تو تب بھی کم بولیں، جب دل کسی شدت سے بھر جائے اس وقت زبان کو، حرکت کو کم کریں، کان کی حرکت کو بڑھائیں، زیادہ سنیں۔ جب کمرہ بھرا ہوا اس وقت بولنا نہیں ہوتا،